السلام علیکم ناظرین، پروگرام کیریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کنزل شیخ۔ ناظرین، ہر ہفتے کی طرح آج بھی ہم ایک بہت ہی مختلف اور ایک منفرد کیریئر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو کیریئر آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی مزے کا کیریئر ہے۔ میرے دیکھنے والے ناظرین کو تو میرے مزے کا لفظ یوز کرنے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کیسا کیریئر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور جن کو اندازہ نہیں ہوا میں ان کو بتاتی چلوں کہ آج ہم بیکنگ ایز اے کیریئر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، بیکنگ جو ہے یہ کوئی ماڈرن زمانے کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی قدیم زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ یہ ایک قدیم مصر کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، بیکنگ اس زمانے سے ایجاد کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اس وقت نامور کنسلٹنٹ جاوید افسر صاحب، میں ان کو ویلکم کرتی ہوں۔ تھینک یو سر آپ کا۔ بہت اور شکریہ۔ آج ہمیں جاوید افسر صاحب بہت ہی ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ بیکنگ ہے کیا اور یہ کہاں سے ایجاد میں آئی ہے۔ میں ان سے پوچھوں گی سر، ناظرین کو بتائیے گا کہ بیکنگ ہے کیا؟ بیکنگ بنیادی طور پر کسی بھی خمیر کے ذریعے آپ کسی چیز کو شامل کر کے جب کوئی چیز خوراک کی بناتے ہیں تو اس کو بیکنگ عام الفاظ میں کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو ایک خاص ماحول میں رکھ کر جب پکاتے ہیں، اور پکنے کے بعد جب وہ چیز تیار ہو جاتی ہے تو اس کا ایک سادہ سا عمل ہے جو جس کو ہم نے بیکری کہتے ہیں، بیکنگ کا لفظ پکانے کا ہوتا ہے، وہ ہے۔ اور یہ ایک قدیم قدیم ترین پیشہ ہے انسانی تاریخ کا۔ اس کی جو معلوم تاریخ ہوتی ہے یا اس کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کب سے تھا، تو کوئی 6500 سال قبل مسیح میں کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سے بیکنگ ہو رہی ہے اور اس کو بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کا جو ثبوت ہے اور یہ اس کے بارے میں جو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے یہ کنہوں نے کی تھی، تو وہ قدیم جو مصر کی تہذیب تھی، جو مصری تھے، انہوں نے یہ اس کو کیا تھا۔ اور انہوں نے یہ کہاں سے سیکھا تھا، جو ان کے سیکھنے کے بارے میں یہ جو چیزیں تاریخ میں آتی ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جو بیئر یا شراب وہ بناتے تھے، اس کا خمیر اٹھاتے تھے، خمیر ان کے پاس یسٹ وغیرہ، اس سے انہوں نے اس کو بریڈ کی شکل میں بریڈ کو بنانا سیکھا قدیم اس سے، اور اس سے پھر چیزیں آگے بڑھتی گئیں۔ اور ان کے بعد ان کے ساتھ ساتھ ہی رومنز نے بھی یہ کام، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ روٹی کو کس طرح خمیر کر کے بنایا جاتا ہے، اس سے وہ کیا فائدے ہوتے ہیں، کیسے نرم ہوتی ہے، یا اس کے کھانے میں کیا فوائد اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ وہاں سے کام شروع ہوا، اور بڑھتے بڑھتے پھر آج آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں سال کی تاریخ پر مشتمل یہ ایک پیشہ ہے جو کہ انتہائی منافع بخش بھی ہے، قابل اعتبار بھی ہے، اور عزت بخش بھی ہے۔ اچھا جی سر، یہ بتائیے گا کہ بیکنگ جو ہے ہم ایز اے کیریئر کے طور پر اپنایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل اپنایا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دنیا کے قدیم ترین پیشوں میں سے ایک پیشہ ہے، اور ایک ایسا پیشہ ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے، انسان قائم ہے، بیکنگ چلتی یہ ہے۔ چلتی رہے گی، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اس میں ویریشنز آتی رہیں گی، نئی سی نئی چیزیں آتی رہیں گی، اور ہم اس میں کام کرتے رہیں گے۔ اور سر، جی بیکنگ کی کوئی تعلیم جو پاکستان میں میسر کی جا رہی ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی بڑے پیمانے پر اس کی کوئی تعلیم میسر نہیں کی جاتی، بلکہ ہم جو آج سے کچھ 40 یا 50 سال پہلے ہمارے ہاں بیکنگ کے جو کام کیے جاتے تھے، ہم وہ بھی نہیں کر رہے۔ ہم ان سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور ہم صرف جو ماڈرن چیزیں ہم تک کہیں سے پہنچی ہیں انڈسٹریل ایج کی، ہم بیکنگ انڈیویجول بیکنگ سے ہٹ کے ہم انڈسٹریل بیکنگ پہ چلے گئے ہیں۔ آج کل ہم جو بیکنگ سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو بیکری سمجھتے ہیں کہ جو ایک بڑی شاپ ہو، ایک شو روم ہو، ایک جی آؤٹ لیٹ ہو۔ جی حقیقت میں وہ کوئی پرسنلائز یا کوئی کسی شیف بیکریز نہیں ہے، وہ انڈسٹریل بیکری ہیں۔ ان کے پیچھے ایک فیکٹری ہے، جس فیکٹری میں وہ سارا مواد جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے تیار کیا جاتا ہے تجارتی بنیادوں پر، اور وہ پورے ملک میں آپ کسی بیکری پہ چلے جائیں، کم و بیش ان کا ایک جیسی ہی وہ چیزیں ہیں، ایک ہی فارمولہ ہوتا ہے، اسی فارمولے پہ وہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ اور ہمیں بھی اب یہی لگتا ہے کہ شاید بیکنگ یہی ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ بیکنگ ہمارے پاس جو آپ تعلیم کا پوچھ رہے ہیں، اس وقت پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہیں چند ایک بڑے شہروں میں کہ جو کچھ تعلیم دے رہے ہیں، اس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کورسز کروا رہے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر کوئی پوری کوئی تعلیم ہے، ڈگری ابھی کوئی تک آفر کوئی نہیں کی جا ڈگری، رہی؟ کوئی ڈپلومہ، کوئی ٹیوٹا کے اندر کچھ ہیں، ٹیوٹا جو گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، وہ اس میں کچھ کورسز، لیکن وہ بھی ڈپلومہ سرٹیفکیٹ لیول کے کورسز ہیں۔ کوئی بہت بڑے کورسز ایسے نہیں ہیں کہ جو
پورے ملک میں اجتماعی طور پر لوگوں کو بہت زیادہ اس کے بارے میں آگاہی ہو، بتایا جائے یا پھیلایا جائے اس کو، ویسا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ جو سر جو ڈپلوماز دیے جاتے ہیں وہ پاکستان میں بھی کسی کام کے نہیں ہیں، یا صرف ایز اے جو شوقیہ طور پر کیے جاتے ہیں وہی ڈپلوماز کہلاتے ہیں؟ نہیں، کام کے تو ہیں، ہاں جی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کام کے نہیں ہیں، وہ ایک سکل ہے، آپ کو جی، سکھایا جاتا ہے اور آپ اس سیکھنے کے بعد اپنے گھر میں اپنی فیملی کے لیے یا پروفیشنل سطح پہ آپ کام کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو تھوڑے بہت ہیں جو ان فیکٹریز میں یا ہوٹلز میں یا بیکریز میں کام کر رہے ہیں، وہ سیکھ کے وہی ہیں، کام کا تو ہے اس میں تو پرائیویٹ سیکٹر پہ جی کام پرائیویٹ کریں، سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر پہ ابھی تک نہیں جی پہنچا ہے یہ۔ جی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پہلا کیک کس نے بنایا، کہاں بنا تھا؟ کیک کے بارے میں یہ ایک اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بیکری ہے، بیک ہے، کیک ہے، مطلب زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں چیز یہی آتی ہے کہ کیک، بریڈ اور کیک دو چیزیں ہیں۔ جو پہلا کیک ہے اس کی جو تاریخ پتہ چلتی ہے وہ مصریوں ہی، قدیم مصر میں ہی پتہ چلتی ہے۔ قدیم مصر میں جو بریڈ بیک کیا کرتے تھے، جہاں سے بیکنگ کا آغاز ہوا، خمیر اس میں ڈال کے آٹے میں، اور اس سے وہ بنایا کرتے تھے مختلف انداز میں اس کو، اسی میں ایک روٹی کی شکل کی ایک چیز بنتی تھی جس میں شہد شامل کیا جاتا تھا، اچھا، جو کہ فلیٹ بریڈ نہیں ہوتی تھی، روٹی کی شکل اس کی نہیں ہوتی تھی، روٹی والی شکل نہیں ہوتی تھی جس طرح ہم سمجھتے ہیں۔ تو وہ قدیم ترین کیک جو ہے دنیا کا، وہ مصریوں نے وہ جو ہنی بریڈ تھی یا ہنی کا وہ جو ساتھ بناتے تھے وہ تھا۔ اس سے پھر چیزیں یعنی یہ پتہ چلا کہ اس کو میٹھے کی شکل میں بھی کیا جا سکتا ہے، نمکین کی شکل میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ جو ان کا ہنی بریڈ تھی وہ قدیم ترین کیک ہے مصریوں کا۔ وہاں سے ڈیولپ ہوتا گیا اور اب میدے کی صورت میں یوز ہوتا ہے، کیک بنانے میں میدا یوز ہوتا ہے۔ ہاں، میدا تو ایک بنیادی ایک چیز ہے، اس کا بھی ظاہر خمیر کیا جاتا ہاں ہے، اور جی، خمیر کرنے کے بعد پھر اس جی، میں خمیر ڈال کے اس ہاں کو جی، اس عمل سے گزار کے، تو اب تو ماڈرن وہ اس کو تبدیلیاں کرتے کرتے ہزار سال ہو گئے ہم وہ چیزیں بنا رہے ہیں۔ اچھا جی، سر یہ بتائیے گا جو پہلا بسکٹ ہے وہ کس نے بنایا تھا، یا وہ بھی مصریوں کی ہی قدیم چلتا آ رہا ہے؟ نہیں، مصر والوں کا ان کے پاس بسکٹ کا نہیں تھا، جو پہلا بسکٹ ہے جس کی تاریخ پتہ چلتی ہے وہ رومنز نے کیا تھا، وہ رومن نے اس کو ایجاد کیا تھا یا مارکیٹ کیا تھا یا بنا کے اپنے ہاں اس کو رواج دیا تھا، وہ رومنز نے کیا تھا، اور وہ یہ مطلب بہت بعد میں ہوئے تھے، یہ جو کیک والی اور یہ بیکنگ کی ہے یہ تو بہت پرانی تاریخ ہے، لیکن یہ 14ویں 15ویں صدی میں جا کر بسکٹ کی شکل میں یہ عام مارکیٹ میں آئے اور وہاں پر یہ پھیلایا گیا اس کو۔ اچھا سر جو پہلی بیکری ہے جی جی، وہ کب وجود میں آئی تھی، کب ایجاد کی گئی تھی، اور یہ آئیڈیا کس کا تھا کہ اس کو ایک پورا پراپر ایک تندور سے بیکری کی شکل دی جائے؟ یہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بیکنگ جو ہے وہ گھروں میں کی جاتی تھی، جی، انفرادی سطح پر یا ہاں جی، اپنے کوئی دعوت ہو یا وہاں پر، اور گھروں میں ہی ایک اس کو امور خانہ داری کا جس طرح آج کل ہمارے گھروں میں کھانے بنتے ہیں اس کا ایک حصہ تھی۔ کمرشل سطح پہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اگر آپ کو کوئی چیز لینی ہوتی تھی تو آپ خرید نہیں سکتے تھے۔ تو 15ویں صدی میں 15ویں صدی کے لگ بھگ روم میں ہی پہلی بیکری کا قیام عمل میں لایا گیا۔ وہاں پر یہ تھا کہ جو ان کے شیف تھے یا وہ لوگ تھے کہ جو اس کام میں بہت ماہر ہو چکے تھے، ان کے بارے میں ایک دستاویز کا پتہ چلتا ہے کہ وہ شائع کی گئی کہ کون کون سے لوگ ہیں، کیا کیا یہ کام کرتے ہیں، کس قسم کی مہارت رکھتے ہیں۔ تو اسی وقت ہی ایک کمرشل بیکری کا قیام عمل میں لایا گیا، جہاں سے کسی کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو وہ لے سکتے تھے۔ تو وہ دنیا کی اس فارمل ابھی ماڈرن ورلڈ کی پہلی بیکری تھی۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب کی ماڈرن بیکریز کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن جو قدیم زمانے کی بیکریز تھی وہ کس انداز میں بنائی جاتی تھی، کس طریقے سے بنتا تھا وہاں پہ کھانا، وہ بتائیے گا ناظرین کو۔ جو قدیم زمانے میں تھا اس کی بنیادی جو بیس تھی وہ ایک اوون، یعنی بیکنگ کی جو ہے، اور اوون کی جو قدیم ترین شکلیں وہ تندور ہے، جسے ہم تندور کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ تندور ابھی بھی ہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں اپنی لا علمی کی وجہ سے، اور کچھ ایسی بھیڑ چال میں پیچھے چلنے کی کہ جس میں ہمارے ہاں بیکنگ کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تندور ہے یہ دنیا کے پہلے اوون ہیں، اور اسی سے اس کی ماڈرن شکل ہے جو اب آپ گیس کے تندور یا الیکٹرک اوون یا انڈسٹریل اوون کی شکل میں آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ یہ بیسیکلی تندور ہی کی شکل ہے، جو اوون، انگلش میں اس کو اوون کہیں گے، ہم اس کو اردو میں تندور کہتے ہیں۔
تو وہ ہے ہمارے ہاں یہ تندور جو ہے یہ سنٹرل ایشیا، ایران، ٹرکی اور اس سے جب جو لوگ آئے، رولرز آئے اور وہ لوگ آئے وہ ساتھ لے کر آئے، تو یہاں پر یہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اچھا اس خطے میں. جی وہ لے کر آئے اور وہ بیکنگ کرتے تھے، جس ہمارے ہاں صرف اب اس وقت نان کی شکل رہ گئی ہے ہاں جی جس کو ہم ایک بیک کرتے ہیں جی اس تندور میں. ہاں جی ہمارے لاہور میں ابھی چند تندور رہ گئے ہیں، بہت تھوڑے لوگوں کو، اب نئی نسل کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کسی وقت میں ان تندوروں پہ ناشتہ بھی بنتا تھا، یعنی جو نان ہے اس کے ساتھ نان خطائی بھی بنتی تھی، بسکٹ بھی بنتے تھے، شیرمال بھی بنتے تھے، یہ سب تندور میں یہ بنایا جاتا تندور ہے. میں ہی بنتے تھے. اچھا یہ انڈسٹریل، یہ جو انڈسٹریل بیکریز ہیں ان ہاں سے جی پہلے اچھا ہر تندور پہ یہ بنتے تھے. ہاں اب جی چند تندور رہ گئے ہیں لاہور میں، چند اوون رہ ہاں گئے ہیں جی وہ کہ جن کو جو اب نان خطائی یا کچھ ایسی چیزیں وہ تندور میں بناتے ہیں. ہم ہاں جی سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں بن نہیں سکتی، ہاں جی اسی میں ہی بنتی تھی اچھا اور یہاں پر ملتی تھیں، لوگ کھاتے تھے. ہاں جی تو ان چیزوں کو ہم نے آگے منتقل نہیں کیا، بلکہ ایسے ہے کہ ابھی ہمارے ہاں نان کی صرف ایک شکل تیار ہوتی ہے. اس نان کی پورے اس مسلم ورلڈ میں، سنٹرل ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں بہت ساری قسمیں ہیں جی جو اسی تندور میں ہی بیک کی جاتی ہیں. ہمیں ان کا علم ہی نہیں ہے اور ہمارے ہاں بنائی ہی نہیں جاتی. ہم ان چیزوں کو سیکھتے نہیں ہیں، ہم چھوڑ چکے ہیں، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت بڑی چیزیں نہیں، وہ بڑی چیزیں نہیں ہیں. یہی اوون ہے، یہی تندور ہے اور اسی کے اندر وہ بنائی جاتی ہیں. اچھا جی سر بتائیے گا کہ بیکنگ جو ہے اس جی کا پاکستان میں کتنی ابھی تک اویئرنیس ہے اس کریئر کی؟ پاکستان میں اس کو کوئی باہر کی چیز سمجھا جاتا ہے. ماڈرن زمانے ہاں کے یہ کوئی کریئر ہے. امیر لوگوں کا کام ہاں ہے، جی بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ جی وہ لوگ کھاتے ہیں، یہ ویسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں. جس طرح آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس یہ کام سنٹرل ایشیا سے آیا تھا. پھر اس کے بعد انگریز دور میں انہوں نے صرف اس کو فارملائز کر کے ایک ماڈرن دکانوں کی شکل میں بیکریز بنا دی، ہاں جی اس کا آؤٹ لیٹ بنا دیے، اس کا ڈسپلے دے دیا ہاں جہاں جی پر وہ اپنی وہ جو چیزیں وہاں پر یورپ میں بنا رہے تھے انہی چیزوں کو یہاں پر انہوں نے وہ دیکھنا چاہتے تھے تو لوگوں نے دے دی. تو ہم یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ شاید یہ ان کی ایجاد ہے یا ان کا کام ہے. ہاں جی ایسے نہیں ہے. جی ہم اپنا بھی کر سکتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ویریشن لا سکتے ہیں. اگر ویریشن نہ بھی لائیں، صرف ہم مسلم ورلڈ میں جو بیکنگ کی جا رہی ہے، جو جی سنٹرل ایشیا میں کی جا رہی ہے، مڈل ایسٹ میں کی جا رہی ہے، انہی چیزوں کو اپنے ہاں رواج دے لیں تو وہ ایک بہت بڑا اضافہ ہوگا ہمارے ہاں جی کھانے پینے کی چیزوں میں اور ہماری معیشت میں. جی بالکل، جیسے ناظرین سر بتا رہے ہیں کہ بیکنگ جو سے ہے وہ صرف نہ تو امیروں کا یہ ایک شعبہ ہے بلکہ غریبوں کا بھی ہے. مطلب لوئر لیول پر بھی ہر کسی کو اس کی اویئرنیس ہے، لیکن صحیح وقت پر لانے کی، صحیح سطح پر لانے کی ضرورت ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ٹیک اپ بریک. ویلکم بیک ناظرین. جیسے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بیکنگ جو ہے صرف شہروں تک محدود نہیں ہے، اس کو گاؤں تک بھی لے کر جایا جا سکتا ہے اور چھوٹے لیول تک، گاؤں تک پہنچانے تک اس کی اویئرنیس، اس کی آگاہی کیسے دی جا سکتی ہے. یہ میں سر سے کوشچن کروں گی. سر بتائیے گا کہ گاؤں میں یا چھوٹے شہروں میں اس کی اویئرنیس، اس کی آگاہی کس طرح سے دی جا سکتی ہے؟ اس کی جو آگاہی کا ہے، آگاہی تو سب کے پاس موجود ہے. ہاں جی، تندور پاکستان کے ہر لیکن چھوٹے بڑے ایز اے گاؤں میں، کریئر ان کو جی معلوم میں نہیں. وہی ہاں بتانے جی لگا ہوں کہ تندور پاکستان کے ہر بڑے چھوٹے گاؤں میں، گھروں میں ہاں جی موجود ہیں. موجود ہے. اس سے ہمیں پتہ ہے اور ہم اس پہ صرف ایک ہی کام کرتے ہیں، روٹی لگانے کا. وہ بھی ایک خاص قسم کی روٹی، مختلف علاقوں کا جو کلچر ہے وہی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس کا کوئی استعمال نہیں کرتے. جبکہ اس کا ملٹی پرپز ہے، وہ جو آپ کا وہ جگہ ہے، وہ جو اوون ہے، اس کو صرف لوگوں کو سکھانے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے اور اپنی چیزیں، خوراک اس کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں. مجھے خود یاد ہے، میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ اسی تندور میں کھانا بنایا جاتا ہے، یعنی روٹی پکائی جاتی ہے اور سالن بھی اسی تندور میں بنائے جاتے ہیں اور اس کے ذرائع ہیں مختلف طریقے سے. اب آپ مختلف ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے تندوری تکہ اور تندوری چرغا اور جی تندوری جی رکھے ہوئے ہاں ہیں جی ایک نام سے. وہ جی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، بنیادی طور پر وہ اوون ہی ہے ہاں جی جس کا استعمال کیا جی جا رہا ہے. تو ہمارے خوراک کے جو طریقے ہیں، جو جن ذریعوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کافی پرانے ہو چکے ہیں اور اس سے ہمیں کافی مسائل آ رہے ہیں پورے ملک میں صحت کے. ہماری ریاست کا یہ کام ہے، ہمارے جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ ہم اپنی خوراک کو بدلیں. خوراک کے ذائقے بدلنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی خوراک کے بنانے کے طریقوں کو بدلنا ہوگا. انگریڈینٹس وہی رہتے ہیں، ان کو بنانے کے طریقے. اس وقت ہمارے پاس جو سب سے زیادہ مسائل ہمیں آ رے ہیں وہ ہارٹ پرابلم،
آئے روز لوگوں کو کسی کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، کسی کی آپ دیکھتے ہیں کہ ہارٹ میں جی اسٹنٹ ڈال رہا ہے اس کے والز میں، یا اس کے جی یا اس کا بائی پاس ہو رہا ہے، ہارٹ سے ریلیٹڈ مسائل ہاں بہت جی چھوٹی عمر سے لوگوں کو، اور اس کا جو سب سے بڑا کاز ہے وہ ہماری خوراک ہے۔ ہم ایسی خوراک استعمال کرتے ہیں کہ جس میں فیٹ کانٹینٹ یا آئل یا یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بیکنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ ان چیزوں کو محدود کر سکتے ہیں، اور آپ کا آئل کا یا فیٹ کا کانٹینٹ بہت محدود ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی وہ جو غذا ہے اسی شکل میں بڑی اچھی بنتی ہے بہتر طریقے سے۔ تو یہ ہماری ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ آگاہی کا یہ پروگرام چلنا چاہیے کہ بیکنگ کے ذریعے، یہ تندور کے ذریعے، اوون کے ذریعے ہم اپنے کھانوں کو کس طرح بہتر کر کے اپنے عوام کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جب اس طرح ہوگا تو وہ پھر جو کھانا شہر میں پکے گا وہی گاؤں میں پکے گا، بلکہ اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، شہروں میں تندور گھروں میں نہیں ہے، گاؤں میں ہے۔ جی ہر گھر میں نہ صحیح تو اکثریت گھروں میں ہے موجود ہیں، وہاں پر ان کو صرف ان کو آگاہی کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ان کھانوں کو کس طریقے سے اس میں پکا سکتے ہیں، اس میں ان کی وقت کی بچت بھی ہوگی اور ان کے کھانے بھی بہتر بنیں گے۔ جی جی اچھا سر، بیکنگ جو ہے اگر جو مرد اور حضرات اس کو ایز اے کریئر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو جن کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہوتے ہیں کہ اس کو ایز اے کریئر لے کر چلیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بیکنگ جو ہے افورڈیبل کریئر ہے عام لوگوں کے لیے؟ جی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ بیکنگ کرنے کے لیے آپ کو ماڈرن اکوپمنٹ کی ضرورت ہوگی، جی اور وہی مہنگائی کا اور وہ اس کی کاسٹ کو بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں کہ جتنی بڑی جگہ لینی پڑے گی، یہ اوون لینا پڑے گا، یہ اکوپمنٹ مکسر لینا پڑے گا، فلان چیز لینی پڑے گی۔ جو ماڈرن ورلڈ ہمیں بتاتی ہے وہ ہے انڈسٹریل بیکنگ۔ انڈسٹریل لیول پہ، بڑے لیول پہ کام کرنے کے لیے آپ کو ایک سیٹ اپ لگانا پڑتا ہے، اور وہ یوں ہی سمجھیے کہ آپ ایک انڈسٹری لگا رہے ہوتے ہیں، اس کا بیکنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک انڈسٹریل بیکنگ ایک انڈسٹری ہوتی ہے، فیکٹری ہوتی ہے، اور فیکٹری کسی چیز کی بھی لگا لیں اس کے لیے آپ کو پہلے پیسہ چاہیے، سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، پھر ہی جا کر آپ وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس میں جس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایز اے کیریئر، ایز اے بیکر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اتنے بڑے سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کا علم ہے۔ اگر آپ کو علم ہے، آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ سیکھ چکے ہیں اس چیز کو، تو آپ اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد میں وہ کام کر سکتے ہیں، بڑے چھوٹے پیمانے پہ بھی، اور چھوٹے سے پھر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑی تیزی سے گرو کرتی ہے اور بڑی جلدی۔ ایک دفعہ آپ کوئی چیز سیکھ لیں، بنانا شروع کر دیں، اور آپ لوگوں کو ٹیسٹ دے دیں اور اچھی کوالٹی کی ہو، تو لوگ بار بار آپ کے پاس آتے ہیں وہی خریدنے کے لیے۔ تو یہ بڑی تیزی سے بڑھتا ہے یہ کام اگر آپ محنت سے کریں۔ تو اس کے لیے اتنے زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ چھوٹے پیمانے سے بھی جی، چھوٹے پیمانے سے بھی، اور نہ صرف چھوٹے پیمانے سے، ہر جگہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت گاؤں میں بھی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، ہر جگہ پر، ہر جہاں پر انسان رہتا ہے وہاں پر اس کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ دنیا کے کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ٹاپ بیکنگ ہوتی ہے؟ دنیا میں جو اس وقت 4-5 ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر ان کے اپنے ملک کے اندر بھی بیکنگ میں وہ کمال پر ہیں، اور بیکنگ کی جو بیکری کی پروڈکٹس ہیں وہ پوری دنیا میں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ان میں ٹاپ پر فرانس ہے۔ فرینچ بیکریز، ان کا جو کلچر ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ اس کے بعد جرمنی ہے، جرمنی کے بعد یو کے، اور یو کے کے بعد پھر اٹلی ہے۔ 4 یورپین کنٹری ہیں جو اس بیکنگ میں ٹاپ پر ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو اس دور میں بیکنگ کی بہت بڑی انڈسٹری بھی ہے، جگہ بھی ہے، اور وہاں پر اس کی ویریشنز بھی ہیں، اور تعلیم بھی وہاں پر اس کی بہت زیادہ ہے۔ فرانس کے بارے میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے خود وہاں پر دیکھا ہے، ڈفرینٹ بیکریز ہیں، ڈفرینٹ بلاکس میں، یا آپ یوں کیسے ڈفرینٹ محلوں میں، ہم بلاک کے بجائے اگر لوگوں کی آسانی کے لیے بات کریں کہ ڈفرینٹ جو رہائشی علاقے ہیں ان کے اپنے اپنے رہائشی علاقوں میں قریب بیکری بنی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی، اور ان کے خاص ٹیسٹ ہے جو سالوں سے چل رہی ہیں۔ ایک بیکری میں نے وہاں دیکھی ہے کہ جو ووڈن اوون رکھتی ہے، ان کے پاس لکڑیاں ہی لکڑیاں تھیں اس بیکری میں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے، تو میں نے پوچھا وہاں پر کہ بتایا کہ یہ جو بیکری ہے یہ خاص بیکری ہے کہ اس میں جو ان کا اوون ہے جس میں یہ بیک کرتے ہیں بریڈ اور باقی چیزیں، وہ ووڈن ہے، لکڑی کی آگ پہ بنتا ہے، اور اس کا ایک خاص ذائقہ ہوتا ہے اس لکڑی کی آگ کا، جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہے اور اس سے لوگ لینا پسند کرتے ہیں چیزیں۔ تو فرانس اس میں سب سے آگے ہے، اور انڈسٹریل بیکنگ میں وہ آگے ہے کہ وہ بیکری کے پروڈکٹس پوری دنیا میں بھجواتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ 4 کنٹری ہیں۔ جی سر، بیکنگ اہم کیا ہے سر، اس کی خصوصیات کیا ہیں بیکنگ کی؟ اچھا، بیکنگ کی سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک بہت اچھی غذا ملتی ہے آپ کو۔
بہت اچھی صاف ستھری اور کمپلیٹ ایک ایسی غذا آپ کو ملتی ہے کہ جو باقی چیزوں سے جس کو کسی اور ذرائع سے آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو اس کے آپ دیکھ لیں اس کے اثرات ہمہ جیتی ہیں کہ آپ کی جہاں پر انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی ہیں. انفرادی میں یہ آ جاتا ہے کہ جو بھی بیکنگ کرے گا اس کے لیے اس کو صبر سیکھنا پڑے گا. اگر وہ صبر نہیں کرے گا، آرگنائز نہیں کرے گا اپنے پرسنالٹی کو، اپنے کام کو، تو وہ بیکنگ نہیں کر سکتا. وجہ کہ اگر آپ نے 1 گرام بھی کوئی چیز اس میں زیادہ ڈال دی تو وہ خراب ہو گیا. 1 گرام بھی کم ڈال دی تو بھی خراب ہو گیا. یعنی آپ کو ایگزیکٹ رہنا پڑے گا، آرگنائز کر کے رہنا پڑے گا. اور پھر بیکنگ کے لیے ٹائم چاہیے. کسی چیز روٹی بھی بیک ہو رہی ہے، کیک بھی ہو رہا ہے، کوئی آپ کے بسکٹ ہیں، بے شمار چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو آپ بناتے ہیں اس میں ان سب کا مخصوص ٹائم ہوتا ہے، مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ صبر آزما ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یوں جیسے اب ہمارے یہاں کچھ چیزیں فوراً تیز آنچ پہ ہم چیزیں پکا دیتے ہیں. ہمارے یہاں غذا کبھی بھی تیز آنچ پہ نہیں پکتی تھی. لیکن اس وقت آپ اپنے ریسٹورینٹ میں بلکہ اب گھروں میں بھی جو ماڈرن جو ڈیوائسز آ گئی ہیں، چولہے ہیں یا ایسے ہیں، وہ تیز آنچ پہ کھانا پکاتے ہیں. جو غذائی اس کے اجزاء ہوتے ہیں ان کو جلا دیا جاتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہوتا، اس میں خاص ٹائم ہوتا ہے. وہ ٹائم پورا ہوگا تو وہ چیز اس سٹینڈرڈ پہ بنے گی. تو آپ کو صبر بھی آ جاتا ہے، آپ کی شخصیت ایک متوازن شخصیت ہو جاتی ہے. اچھا سر، بیکنگ میں ہم کیا مختلف ورائٹیز اور لے کر آ سکتے ہیں؟ ورائٹی کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلی والی ختم ہو گئی. جو پہلے بھی ہم بیکنگ یہاں پر ہوا کرتی تھی وہی ختم کر دی ہم نے. ہم ماڈرن بیکنگ کی طرف چلے گئے ہیں اور انڈسٹریل بیکنگ کی طرف چلے گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی بیکنگ ہے. جو ہمارا ورثہ ہے وہ اس تندور کے ساتھ ہے. اور صرف میں آپ کو نان اور روٹی کی اور انہی کی شکلوں کی بتاؤں تو یہ بے شمار قسم کی دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں جو کہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں. اور ہم ان کو رواج دے سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں اور اس کو فروغ ہو سکتا ہے اور وہ بہترین غذا ہوتی ہے. اس وقت ہم اپنے جو تندور پہ بناتے ہیں ایک صرف ایک نان کی شکل میں بیکنگ جو بیکڈ ہوتا ہے جس کا خمیر کر کے ہم یا خمیری روٹی یا خمیر کر کے بناتے ہیں. باقی ہماری جو روٹیاں ہیں دوسری سفید آٹے کی جو بنی ہے وہ کوئی غذائی لحاظ سے کوئی اچھی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے ہم اگر یہ اپنے لوگوں کو سکھا دیں، اور یہ صرف جو اسلامک ورلڈ میں ہو رہا ہے، سنٹرل ایشیا میں، ایران میں، ٹرکی میں، مڈل ایسٹ میں، سارے میں جو بیکنگ کی پروڈکٹس وہاں بن رہی ہیں یا جس قسم کی بن رہی ہیں، اگر وہی ساری ہم اپنے ہاں لے آئیں تو ہمارا جو دسترخوان ہے اس میں بہت بڑی ورائٹی آ جائے گی. جی اچھا سر، بیکنگ ایسا کریئر ہے جس میں نہ تو صرف خواتین بلکہ مرد حضرات بھی جو ہے انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو مرد حضرات کے لیے کیا اس کریئر میں آگے چلنا فائدہ مند ہے، یا ان کو کچھ ایسے جو ہے مفید چیزیں ملنے کو ملتی ہیں، یا کریئر ان کے لیے مفید چلتا ہے ایز اے لانگ ٹرم، یا پھر یہ شارٹ ٹرم کے بعد چھوٹ جاتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ کا. خواتین کی جو دلچسپی ہے وہ چونکہ ہمارے یہاں امور خانہ داری اور کھانے پکانے کی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں. کرنا دونوں کو چاہیے. اور دنیا میں جو بیسٹ شیف ہیں یہ جو وہ مرد ہیں اور انہی کے ہاتھ سے وہ ریسٹورنٹ بھی چل رہے ہیں زیادہ بڑی تعداد میں. تو خواتین شیف بھی آ گئی ہیں. لیکن جو آپ کا کوشچن ہے کیریئر کے لحاظ سے، مردوں میں اس کو فائدہ یہ ہے کہ ایک تو جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ اس کو کرنے سے آرگنائزڈ ہو جائیں گے اور وہ ساری چیزیں آ جائیں گے. ایک تو یہ منفعت بخش ہے، فائدہ بہت ہے، پیسے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں پیسہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا بزنس ہے. زندگی کے معاشی حالات کسی قسم کے بھی ہوں، کھانا ہم نے کھانا ہوتا ہے. انسان کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو وہ تو یہ بند نہیں ہوگا. تیسری بات جو اس کا کام کرنے کا ہے کہ جو باہر کے کام ہوتے ہیں، جو سوسائٹی میں جو کسی بزنس کو چلانا ہوتا ہے، کسی کمرشل جگہ پہ جا کر کوئی بیکری کھولنی ہے یا کس قسم کے کام کرنے ہیں غذا سے متعلقہ، تو اس میں مرد کو جسمانی مشقت اور وہ کام باہر کے کرنے پڑتے ہیں. اس میں یہ ان کو فائدہ مند ہوتا ہے کہ خواتین اتنی بھاگ دوڑ یا اس انداز میں نہیں کر سکتی، یا اس کے باوجود خواتین کو کسی مرد کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے جیسے معاشرے میں. تو کجا اگر مرد انڈیپینڈنٹلی کر رہا ہو تو بڑے اچھے وہ سارے کام وہ کر سکتا ہے، اور اس میں اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ وہ بطریق احسن اس کو بڑے لمبے عرصے تک اور ایک مستقل کیریئر کے طور پر اپناتے ہیں. بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے پاکستان میں باہر بھی کہ جو اچھی اسٹیبلش بیکری کسی ایک پرسن نے بنا لی ہیں تو وہ ابھی بھی
تیسری چوتھی نسل کی بیکریاں یہاں موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں جو اولڈ بیکریز ہیں تو ان سے تو کہتے ہیں ہمارے دادا نے بنائی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیریئر کتنا لانگ ٹرم چلتا ہے, نہ ختم ہونے والا ہے. جی. اچھا سر, اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بیکنگ کا کتنا اسکوپ ہے اور آگے چلنے کے لیے یا فیوچر کے لیے اس کے کتنے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں؟ اسکوپ تو بہت زیادہ ہے. اسکوپ تو نہ ختم ہونے والا اسکوپ ہے بیکنگ کا. بڑے شہروں میں ماڈرن بیکنگ کا ہے, اور جو چھوٹے شہر ہیں آپ کے ان میں بھی اب تو گھروں گھروں میں کیک بھی بن رہے ہیں, بسکٹ بھی بن رہے ہیں, اور ہم نے وہ ساری چیزیں وہاں تک اپنی انفرادی سطح پہ تو لوگوں نے کر لی ہیں. اب صرف مسئلہ اس کو اجتماعی سطح پر ایک ریگولر کرنا, آرگنائز کرنا ہے, جو کہ ریاست اور حکومت ہی کر سکتی ہے. غذائی عادات کو بدلنے کا جو پروگرام ہے وہ فرد نہیں کر سکتا. کوئی انڈیپینڈنٹلی آپ کوئی نہیں کر سکتا, اس کے لیے حکومت کو کرنا پڑے گا. اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ ہماری جو غذائیں ہیں ان کو ہم اس کے ذریعے تبدیل کر سکیں اور بہتر کر سکیں. تو اس لحاظ سے اسکوپ تو لامتناہی ہے, اس پہ تو ہے ہی نہیں. یہاں تک فائدے کی بات ہے تو فائدہ جب اسکوپ لامتناہی ہے تو فائدہ تو ہے ہی ہے, اور یہ کرے گی تو حکومت ہی کرے گی, اور آج نہیں کرے گی تو کل کرنا پڑے گا. جس قسم کے حالات ہمارے صحت کے لحاظ سے جا رہے ہیں, یا ہمارے کھانوں کی ورائٹی کم ہو رہی ہے, ہمارے یہاں مخصوص کھانے رہ گئے ہیں, اس کے علاوہ اگر آپ ان کو نہیں, جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک تندوری ٹکا نہیں تھا, یہ بیکڈ چیز ہے, تندوری چرگے یا یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں. لے آئے ہم اس میں کم سے کم اس میں آئل کی اور ان چیزوں کی آمیزش کم کرتے کرتے. تو اسی طرح یہ آنے والے وقت میں بھی مسائل کے ساتھ ساتھ آپ ان کے حل بھی اس کے ذریعے غذا کو تبدیل کرتے رہیں گے, اور آپ کو ادھر آنا پڑے گا اور آپ اس کو کر لیں گے. جی. اچھا سر, آخری اور ایک اہم سوال کہ بیکنگ میں کمائی کے ذرائع کتنے ہیں؟ کمائی کے ذرائع بہت شاندار ہیں, کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ایک ایسا کیریئر ہے کہ جو قبل 6500 سال قبل مسیح اس کی شہادتیں ملتی ہیں اس وقت کی, اور کھانے پینے کی ضرورت انسان کی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس میں کمائی کے ذرائع آپ کے اسکیل کے ساتھ ہوں گے. جتنا بڑا کام ہوگا, جس لیول کا ہوگا, اتنی بڑی کمائی ہوگی. جتنا چھوٹا ہوگا اتنی چھوٹی کمائی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا بزنس نہیں ہے کہ جو آپ کو نقصان دے. ہمیشہ فائدے کا یہ بزنس ہے, یہ نقصان والا بزنس نہیں. اگر نقصان آپ کریں گے تو اپنی کم علمی کی وجہ سے کریں گے, اپنی غلطی کی وجہ سے کریں گے. اس میں بزنس کا نقصان, اس کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ جی بزنس ایسا ہے یا وہ کیریئر ایسا ہے کہ جو نقصان دیتا ہے. نہیں, اس میں کوئی نقصان والی کوئی صورت نہیں ہے. اور دوسری اس کی ان پٹ کاسٹ جو ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ جب بڑھتی ہے تو پھر آپ بیچتی بھی اب اسی حساب سے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہ کیریئر نہ ختم ہونے والا, اور اس میں کمائی کے بھی بہت اچھے جو ہے مواقع موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. تو ناظرین, جیسے کہ آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ بیکنگ جو ہے نہ تو صرف کھانے کے لیے بلکہ اس کے کمائی کے ذرائع بھی بہت زیادہ ہیں, اور کمائی کے لحاظ سے بھی یہ بہت مزے کا کیریئر ہے. اور اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام جو اپنے اختتام کو پہنچا, مجھے اور جاوید افسر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.